عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہیں گے تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا، اس لیے کہ ہر مجلس کا ایک رنگ ہے اور ہر مجلس سے ایک کام متعلق ہے. جب اجتماع پورا ہوگا تو ساری مجالس مل کر کام کی ایک مضبوط شکل ہماری ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں قائم ہوگی، اور اس مضبوط شکل کو اپنانے کے نتیجے میں کام کا پورا نفع ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے راستے سے عالم کو بھی ملے گا. اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے. زندگی اس وقت میں بنتی ہے جب بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے. اور اللہ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگیوں کی تبدیلی کی. کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں ایک گھر پر ڈکیتی کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پاک کے پڑھنے کی: أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے نکلا آ گیا اور اپنی ساری چوری چکاری کے سامان کو توڑ پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچ کے فوراً زبان سے نکلا آ گیا اور اپنی ساری چوری چکاری کے سامان کو توڑ پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا اور سچی پکی توبہ کر کے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے. یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن اثر اس وقت میں ہوگا جب یہ دل تک پہنچے گی. تو دل تک بات کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو جاگ کر سننا. آنکھیں کھلی ہیں تو کان کھلے ہیں، آنکھیں بند ہوئی تو کان بند ہو گئی. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹیکا نہیں لگانا. یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے.
جب یہ کام آدمی کر لیتا ہے تو نیند آئی جاتی ہے، سونے کی نیت کر لیا تو نیند آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے بات کرنے والے کی طرف ہی دیکھتے رہنا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، میں نیچے دیکھیں، نہ آنکھیں بند کریں۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں، اس لیے کہ جب دھیان اور توجہ اور ارادے سے بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ بات کے سننے کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے دل بھی یہاں ہو، دل دماغ بھی یہاں ہو اور جسم بھی یہاں ہو۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہے، تو کانوں تک آواز آئے گی، ٹکرا کر واپس چلی جائے گی، اور جسم کے ساتھ دل دماغ یہاں ہے تو کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے دھیان سے، توجہ سے، ارادے سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے سننا، کہ جو بات سنی جائے گی ساری مجالس میں ان باتوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اللہ کی طرف سے 2 قاعدے کلیہ ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ فرمایا ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی، کوشش صحیح ہے یا غلط ہے، تو ایک تو کوشش پر ملے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر آپ نے عمل کی نیت کیا ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے تو بھی، نہ چاہے تو بھی، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے، عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بات کو عمل کی نیت سے سننا، عمل کی نیت سے بات کے سننے کا نفع یہ ہے کہ وہ بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو ابھی اس مجلس سے متعلق ہوتی ہے تو ابھی عمل میں آ جائے گی، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو زندگی میں دوسری جگہ پر سے متعلق ہے، کہ کاروبار سے متعلق ہے، تو جب آپ کاروبار میں بیٹھو گے تو بات آپ کو یاد آئے گی کہ اس کاروبار میں مجھے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بات فلانی جگہ سنی تھی، تو عمل کا نفع یہ ہوگا کہ بات ضائع نہیں ہوگی، بات محفوظ ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کا مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے کہا کہ میرا یہ خاص دوست ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے تم کو تیار کرنے ہیں، اور اس نے 10 قسم کے کھانے گنائے۔ اگر پاس میں بیٹھے والے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے، تو بات اس کے پاس محفوظ ہو گئی۔ تو عمل کی نیت سے سننے کی وجہ سے پورے اجتماع میں جتنی باتیں ہمارے دل دماغ پر پہنچے گی وہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی میں وقت پر عمل کے راستے سے نکھار لاتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک لے جانے کی نیت سے سننا، کہ بات کو کہاں تک لے جانا ہے، کہ پورے عالم میں لے کر جانا ہے اور ساری انسانیت تک لے کر جانا ہے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہیں، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک اور ساری دنیا تک جانا کیسے آسان ہوگا ہر آدمی کے لیے؟ تو وہاں تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے
وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے بہترین کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ کہ وہی بات یاد رہے گی؟ دیکھو آپ حضرات نے مجھے مشورے سے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ آنکھیں بند نہیں کرنا، جاگ کر سننا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ بنا کر کے مرنا۔ یہ آدمی بنانے کا کام ہے اور عملہ بنانے کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ یہ آپ کی محنت کا میدان ہے کہ آپ کو اتنا کام بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کام کا زمانہ آپ کو جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا کہ اتنے بڑے کام پر قابو کتنے وقت میں پانا ہے، کہ بھائی کتنے وقت میں پانا ہے؟ بولتے رہو، 23 سال میں، صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ آپ اپنی 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جانے میں انتھک محنت آپ نے کیا۔ اور حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، کہ خدیجہ راحت کے دن ختم ہو گئے، اب آرام ختم ہو گیا، اب کام ہی کام ہے۔ اور اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے۔ تو آپ نے حجاز میں کام کیا اور تبوک تک کام کیا۔ تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنا سوالات صحابہ کا بہترین عملہ تیار فرمایا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے، صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوارے اور راتوں کے یا عبادت گزارے، دین کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور راتوں کے یا عبادت گزارے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمائے راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا جو کام تھا اس کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ دن میں حساس بشاس اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ 2 بڑے رخ ہیں۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر وقت جو ہے وہ دعوت پر، تعلیم پر، امت کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑا ہونے میں، رونے میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا،
اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ بنا کر کے مرنا اور جینا. کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساری مجالس میں ہم کو بیٹھنا ہے تاکہ جب اجتماع ختم ہو تو ان بنیادوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اس کی کرنے کے پکے ارادے اور عزائم کے ساتھ ہم اپنے اپنے رخوں پر روانہ ہو کہ بھائی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کی محنت ہے. اس لیے کہ محنت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. تجارت جو ہے یہ کمائی کے لیے ہوتی ہے، تجارت کے لیے نہیں ہوتی. زراعت جو ہے وہ اناج کے لیے ہوتی ہے، غذا کے لیے ہوتی ہے، کھیتی کے لیے نہیں ہوتی. ملازمت تنخواہ کے لیے ہوتی ہے، ملازمت کے لیے نہیں ہوتی. ایسا ہی ہماری محنت میں جتنے رخ ہے، چاہے اجتماع کا رخ ہو، چاہے باہر کی محنت کا رخ ہو، چاہے مقامی محنت کا رخ ہو، چاہے انفرادی اعمال ہو، چاہے ہمارے اجتماعی اعمال ہو، ہماری محنت کے یہ سارے رخ اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کے لیے ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں کامیابی کے، وہ دین پر ہے، دنیا اور آخرت کے. کہ دنیا بھی جو بنے گی وہ دین کے راستے سے بنے گی اور آخرت جو بنے گی وہ بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی. دنیا جو اجڑے گی وہ بے دینی کے راستے سے اجڑے گی اور آخرت جو اجڑے گی وہ بھی بے دینی ہی کے راستے سے اجڑے گی. آخرت کے بننے کا راستہ اور دنیا کے بننے کا راستہ دین ہے اور دنیا اور آخرت کے اجڑنے کا راستہ بے دینی ہے. یہ پکی سچی باتیں ہیں، اس کے خلاف کوئی بات ہو نہیں سکتی. اس لیے ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں ایک تو پورا دین لانے کی محنت ہے کہ زندگی میں دین ہو اور پورا ہو، اور ہماری زندگیوں میں اپنے دین میں حقیقت لانے کی محنت ہے. اس لیے کہ عمل ہے، اس کی شکل ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. تو اللہ کا وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا. فرمائے نماز 2 رکعت اچھی پڑھی تو 7 آسمان کے اوپر سے مدد اتروا دے گی، اور سینکڑوں رکعتیں پڑھی لیکن ایسی پڑھی کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی گئی تو اس پر اس کی روٹی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. روزہ رکھا تو یہ ڈھال ہے اور اس کا بدلہ اللہ ہے. روزہ ایسا رکھا کہ فرمایا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف بھوکا رہا اور کچھ بھی نہیں ملا اس میں. یہ اس کی شکل ہے، اس کی حقیقت ہے. ایسے ہی ہماری دین کے ہر عمل میں عمل پورا بھی ہو اور اس میں حقیقت ہو، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہو رہی ہے. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دین کے اوپر ہے. اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بھی ایک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں اور یقین کے ساتھ تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی کا تعلق دنیا سے ہے
کہ دین کے کمال کی وجہ سے اور حقیقت کی وجہ سے ایمان کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے. تو پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہو دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائے. جھوپڑے میں ہی لیکن دل میں سکون ہے. رات کو بھوکا سویا ہے لیکن بادشاہوں کے سے زیادہ دلوں میں سکون ہے. تو یہ سکون اللہ عطا فرمائیں گے، وہ دین کے راستے سے عطا فرمائیں گے. آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، گھر میں، برادری میں، خاندانوں میں، شہر میں، ملک میں، عالم میں. فرمایا حیات طیبہ کا اثر یہ ہوگا کہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں قائم ہو جائیں گی. مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی جو ہے وہ اللہ حلال اور برکت والی آسانی کے ساتھ دیں گے. حلال بھی دیں گے، برکت والی بھی دیں گے اور آسانی کے ساتھ دیں گے. یہ حیات طیبہ کا اثر ہوگا. دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے. تو دنیا حالات کا گھر ہے. تو جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو اس حال سے نکلنے کے لیے اللہ دعاؤں میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیں گے. کہ حال کیسا حل ہو جائے گا؟ فرمایا دعا کے راستے سے حال حل ہو جائے گا. حال سے اللہ نکال دیں گے، وہ دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس حیات طیبہ میں ایسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر آدمی کو دیکھ کر رشک ہو کہ یہ زندگی تو مجھے ملنی چاہیے. ایسی حیات طیبہ فرمایا ایمان اور عمل پر اللہ دیں گے، ایمان کے ساتھ. دوسرا وعدہ آخرت کا فرمایا. فرمایا کہ ایک بہترین بدلہ جو دیں گے وہ آخرت میں دیں گے. اس لیے کہ دین کے دو نفع ہیں، ایک برکت ہے، ایک بدلہ ہے. تو برکت دنیا میں ملے گی اور بدلہ آخرت میں ملے گا. اس لیے کہ دنیا بدلے کی متحمل نہیں ہے. دین کا بدلہ بہت بڑا ہے اور بڑا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے. تو اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں. ایک تو جنت دیں گے اور جنت میں اللہ اپنی رضا دے دیں گے، جہاں پر آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہوگی. مختصر الفاظ یہ سمجھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور جو مانگو گے وہ مانگ پوری ہو جائے گی. تو ایسی کامیابی جنت کی شکل میں اللہ دیں گے آخرت میں، دین پر اور پورے دین پر. اور آخر میں اللہ رضا دیں گے جنت کی نعمت دینے کے بعد اور فرما دیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اب اللہ کی رضا کی وجہ سے یہ خطرہ ختم ہو جائے گا کہ کبھی ناراض ہو کر اللہ جنت سے نکال نہ دے. اس لیے کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی نعمتیں جو ملے گی وہ آخرت میں دین کے راستے سے ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے وعدے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہیں وہ دین پر ہے. اسی لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کا اثر دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کے لیے محبتیں دنیا میں پیدا کر دیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے ان سے محبت کریں گے، کوئی ان سے نفرت نہیں کر سکتا. یہ محبت کا اثر ہے ایمان اور عمل کا. یہ وعدہ اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت اللہ کے خزانے میں ہے، نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے.
دنیا میں عزت کا حق ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر اللہ عزت دیں گے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں ہے. دنیا میں سربلندی تمہارا ہی حق ہے اگر تم مومن ہوئے. ایمان پر اللہ دنیا میں سربلندی کا مقام عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی مدد ساتھ فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ فرماتے ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے رہیں گے اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہماری مدد ان کے ساتھ چلے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض الی آخر الآیہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنائیں گے. ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو زندہ کریں گے اور حق کے زندہ کرنے کی وہ محنت ان کے ہاتھوں سے لیں گے جو اللہ نبیوں سے لیتے ہیں. فرمایا وہ محنت ہم ان سے لیں گے اور جیسے پہلے لوگوں سے کام لیا ان سے کام لیں گے اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اس کی کمزوری کو ختم کر کے اس کو قوت عطا فرما دیں گے کہ دین کا راج ان کی انفرادی زندگیوں پر بھی ہوگا, ان کی اجتماعی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا, ان کی سیاسی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا اور ان کی معاشرتی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا. دین کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ ہر شعبے پر دین کی چلے گی اور ہر شعبہ اس کی ماتحتی میں چلے گا. اور فرمایا کہ ان کے خوف و حراس کو ہم عمل سے بدل دیں گے. ایمان والا خوف کے ساتھ نہیں جی سکتا, فرمایا ہم ان کے خوف اور حراس کو عمل سے بدل دیں گے. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن. فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیا, ظلم کی ملاوٹ نہیں کیا, تو فرمایا امن ان کا حق ہے, دنیا میں امن کے ساتھ رہیں گے, یہ کبھی خوف اور حراس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ دنیا میں امن ایمان کے راستے میں آئے گا اور دنیا میں سلامتی اسلام کے راستے سے آئے گی. یہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہر عمل پر وعدہ ہے, ہر عمل کا وعدہ, دنیا کا وعدہ بھی آخرت کا وعدہ بھی. کہ ایک مرتبہ آدمی نے ذکر کیا اللہ کا, تو ذکر کا کیا نفع ہے؟ فرمایا ذکر کا نفع یہ ہے کہ جب ذکر صحیح شکل سے ہوگا تو اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے, دنیا کا نفع ہے. اور آخرت کا نفع یہ ہے کہ ایک ایک سبحان اللہ پر اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگائیں گے اور وہ پودا اتنا بڑا ہوگا کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو اس پودے کی اس درخت کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر کے نہ دے گا. یہ ایک سبحان اللہ کا نفع ہوگا آخرت میں. ایک آدمی نے زکات پوری نکالی تو فرمایا اس کا کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کا کئی گنا دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی حساب دیں گے. لیکن دنیا میں کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا, کوئی چور چوری نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا اور کوئی پانی ہلاک نہیں کر سکتا, کوئی بجلی اس کے مال کو جلا نہیں سکتی. مال محفوظ ہو گیا زکات کے دینے کی وجہ سے. اور فرمایا اس کا مال روز بڑھے گا زکات کی وجہ سے, مال کی زکات دینے کی وجہ سے روز مال بڑھے گا. فرمایا مال کے بڑھانے کا گور وہ لوگ جانتے ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب دیتے ہیں زکات کا. اس لیے میرے دوستو دین کا نفع دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے. شرط یہ ہے کہ دین پورا ہو اپنے حقیقت کے ساتھ. ایسی جس طرح اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ایسا ہی بے دینی پر وعیدیں ہیں کہ اگر زندگی میں دین نہیں آیا تو بے دینی کی نحوست دنیا میں ہوگی اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك